حال مسکین ما كنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران ندارا میں جان کتاب ہجران ندارا میں جان دے ہو کاغے لگائے چھچیاں دے ہو کاغے لگائے چھچیاں کتاب ہجران ندارا میں جان دے ہو کاغے لگائے چھچیاں شبان ہجران دراز چون زلف یہ دراز زلف یہ زلفوں کا دراز ہونا یہ شاعروں نے استعمال کیا جیسے شاعر نے کہتے ہیں غالب نے کہا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک تو یہ لمبائی اور یعنی کہ دراز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے زلف کہتے ہیں کہ ہجر کی راتیں شبان ہجراں دراز چون زلف اتنی دراز ہیں کہ بہت ہی زیادہ دراز ہیں اور بروز وصلش اور جو وصال کے جو دن ہے وہ اتنا مختصر ہے چو عمر کوتا زندگی مختصر ہے شبان ہجراں دراز چون زلف بروز وصلش چو عمر کوتا سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کتاب ہجران ندارا میں جان دے ہو کاغے لگائے چھتیاں اللہ کرے قبر میں حضور کے جلوے آئیں قبر میں حضور کے جلوے آئیں تو جلوے آئیں پھر جلوے سے قبر جو ہے وہ نور ہو جائے اور تاریکیاں دور ہو جائیں بڑی لمبی زندگی ہے قبر کی سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رت شبان ہجراں دراز چون زلف بروز وصلش چو عمر کوتا سخی آئے کیا بات ہے حضور آئیں گے زندگی بھر انتظار کیا حضور کو زیارت ہو جائے سرکار وصال ہو جائے حضور کو دیدار ہو جائے ساری زندگی تڑپتے رہے اب تڑپ کے جب قبر میں پہنچے تو اب وہ دن آ گیا جب جلوہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اور جلوہ دکھا کر اگر حضور چلے گئے تو پھر روز وصلش کیسا ہے شبان ہجراں دراز چون زلف بروز وصلش چو عمر کوتا سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں کتاب ہجران ندارا میں جان کتاب
بے ہجران ندارا میں جان لے ہو کاگے لگائے چھتیاں چوشم میں سوزاں. اس سے پہلے ایک شعر ہے, اس سے پہلے ایک شعر ہے. یکا یکز دل, اگر تو ان کا ہے محبت کرنے والا ہے تو پھر اس کے جلوے تیرے سینے میں ہیں. تھکے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست, کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست. حضور کے جلوے کو ڈھونڈ رہا ہے, ذرا ادھر تو دیکھ, اپنے دل کو تو دیکھ. یکا یکز دل دو چشم جادو بسط سرے بم ببرد تسکین. یکا یکز دل دو چشم جادو بسط سرے بم ببرد تسکین. کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں. کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. چوشم میں سوزا چو ذرہ غیرہ ہمیشہ گریاں بعشق آواں. چوشم میں سوزا چو ذرہ غیرہ, چوشم میں سوزا چو ذرہ غیرہ. کبھی دیکھا آپ نے, آپ کہیں بیٹھے ہوں, لائٹ آ رہی ہو, دھوپ کی ایک کرن سی آ رہی ہو اندھیرے کمرے کے اندر, تو جیسی دھوپ کی جو آپ کو روشنی آتی ہے اس میں آپ دیکھو باریک باریک ذرے اڑتے ہیں, باریک باریک, وہ یوں گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی سمت نہیں ہوتی, ادھر ادھر ادھر. تو کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہے کہ چوشم میں سوزا چو ذرہ غیرہ ہمیشہ گریاں بعشق آواں. نہ نیند نینا نہ انگ چینا, نہ نیند نینا نہ انگ چینا. نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں, نہ نیند نینا نہ انگ چینا. نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. بحق روزے وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو. آپ جانتے ہیں نا امیر خسرو شہید مرید تھے, اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بہت زیادہ چہیتے تھے, اور ان کو بھی بڑا پیار تھا, ان سے بہت پیار تھا. یہاں تک کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اپنے وصال سے پہلے امیر خسرو سے کہہ دیا تھا کہ اے خسرو ہم جانے والے ہیں, لیکن اتنا بتا دیتے ہیں تم زیادہ رکو گے نہیں, تم بھی جلدی آؤ گے, تم بھی جلدی آؤ, کیونکہ محبت ایسی تھی نا. ہوا یہ کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر رہا, اور جاتے جاتے اس نے عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے حضور مجھے کچھ مدد چاہیے. تو اتفاق سے اس وقت خواجہ صاحب کے گھر پہ کچھ نہیں تھا, محبوب الہی کی بارگاہ میں اس وقت کچھ تھا نہیں, لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو کہ ان کے در سے کوئی خالی جاتا نہیں. جب کچھ نہ بچا, کچھ نہ رہا, تو اپنے نالن اٹھائے, اپنی جوتیاں اٹھائیں, اور وہ جوتیاں دیکھ کر کہتے ہیں میرے پاس اس وقت یہی ہے, لے جاؤ. اب ذرا سوچئے مانگنے والے نے کیا مانگا, شادی کا خرچہ, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, اور دیے کیا رہے,
اپنی جوتیاں. تو اس مرید نے عقیدت لے تو لی لیکن راستے میں کہتا ہوا گیا کہ میں نے مانگا تھا کچھ خرچہ اور حضرت نے جوتیاں دے دی. جوتیاں دبا کے جا رہے ہیں. ایسے میں جب راستے میں پہنچے بیچ میں تو امیر خسرو ایک جگہ سے مشاعرہ کر کے آ رہے تھے. مشاعرے میں شرکت کر کے آ رہے تھے. راستے میں وہ شخص ملا جس کے پاس حضرت کی جوتیاں تھیں. تو حضرت نے جیسے ہی امیر خسرو نے وہاں پہنچا نہ کہا مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے, تیرے پاس کچھ ہے بتا کیا ہے. کہا بس میں یہاں تھا اور یہ تھا اور یہ معاملہ تھا اور میں نے یہ پیسے مانگے تھے تو کچھ تھا نہیں, تو حضرت نے مجھے یہ جوتیاں دے دی. تو اس وقت امیر خسرو کو انعام و اکرام میں جو ہے وہ بڑی دولت ملی تھی, بڑا مال ملا تھا, بڑے موتیاں ملی تھی, من کے سفید من کے بڑے بڑے موتی ملے تھے. تو اس نے کہا ایک کام کری, جوتی مجھے دیتے یہ سب تو لے لے. یہ جوتیاں مجھے دے دے, بدلے میں یہ سودا کرتا ہے. وہ تو خوش ہو گیا, بولا لے بھائی. تو امیر خسرو نے اپنی ساری جمع پونجی جتنی جو تھی نا وہ دے دی اور حضور کی جوتیاں لے لی اور سر پر رکھ کے آ رہے. تو اس شخص کو جس کو پیسے کی ضرورت تھی اس کو اس کی طرف سے کئی گنا زیادہ مل گیا. خواجہ نظام الدین محو الہی کی جوتیاں, اللہ کے ولیوں کی جوتیاں بھی کیا کہہ دیتی ہیں. سبحان اللہ یار, سبحان اللہ بولو, او کہو سبحان اللہ بولو ہے جی. وہ تو کیا شان والے ہیں, ان کی جوتیوں میں کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جوتیاں امیر خسرو نے اپنے مال کے عوض خرید لی. اور پھر یہی عشق ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب جاؤں گا ملنے کے لیے بحق راز وصال دل پر کہ داد مارا فریب خسرو, سفید من کے ورائے راکھوں, پیچھے رکھ دوں, یہ دولت یہ سونا یہ چاندی سب پیچھے رکھ دوں. سفید من کے ورائے راکھوں, جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں. سفید من کے ورائے راکھوں, جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں. کہتے ہیں اس گڑھے کو جس میں اناج دبایا جاتا ہے یا اس میں خزانہ رکھا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں کھتیاں. بولے میرے محبوب کے بس جوتے مل گئے نا, یہ میری کھتیاں, یہی میرا سب کچھ ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. سفید من کے ورائے راکھوں, جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں. کتاب ہجران دارا میں جان, نہ لے ہو کاہے لگائے جتیاں.